باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتم افلا تذکرون۔ اے میری قوم، اگر میں ان مومنوں کو دھتکار دوں تو اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس آیہ مبارکہ میں تفصیل یہ ہے، عقل اور شریعت ان دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے، متقی مسلمان کی تعظیم کی جائے گی، کافر کی توہین کی جائے گی، اور یہ کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ آیہ مبارکہ، دوسری سورہ منافقون ہے جی، آیت نمبر 8 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ کسی کی ذلت کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے اس کی کمزوری کو، اس کے عیب کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، اور منافقت دنیا کا سب سے خوفناک ترین عیب ہے، اتنا خوفناک کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی منافق کی کوئی رسائی نہیں، کوئی اس کی بارگاہ میں اس کی منافقت ہو، کفر ہو۔ آج جو ہے نا جی، وہ ہم پیچھے یہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور اتفاقیہ بات ہے جو آج کل میرے لیکچر چل رہے ہیں وہ بھی انہی صورتوں کے اوپر ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے راستے پہ چلے ہیں حضرات انبیاء کرام ہیں، پھر جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ہمیشہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ میں کل الحمدللہ، یہ اللہ کا احسان ہے، تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صرف اس مسجد کا خادم نہیں، جہاں سے میں آیا ہوں اس مسجد کا نظامی میرے ہاتھ ہے ابھی تک۔ رات کو میں علماء کرام سے وقت لے رہا تھا تو ایک ساتھی کا میں نے فون کیا، وہ بھی مفتی ہے، میں نے ان کو فون کیا، مسلسل فون کر کے صبح سے میں لگا شام تک نہیں ملا۔ شام کو میں نے ایک اور ساتھی کو فون کیا، میں نے کہا یار وہ ہمارا ساتھی تھا، وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا یار آپ کو پتہ نہیں، وہ تو سال ہو گیا اس کو بند کیا ہوا اندر۔ میں کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تحریک جرم میں، تحریک لبیک کی جرم میں، اور اس لیے ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے سارے کانٹیکٹ بند کر دیے گئے، واٹس ایپ بند کر دیا گیا، فون بند کر دیا گیا، ان کو 4 شیڈیول میں ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا یار یہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا اتنا بڑا جرم تو نہیں، لیکن ملک پاکستان کے اندر ہے۔ پچھلے سال 1.5 سال تقریباً ہو گیا اس بات کو، سید زادوں کو نا جی ایسے داڑھیوں سے پکڑ کے نا جی، داڑھیوں سے پکڑ کے ان کے منہ پہ مکے مار مار کے ممبروں سے اتارا گیا، مصلوں سے اتارا گیا۔ عام سادہ سا امام بھی ہو، نہ سید زادہ ہو، عام امام ہو، مصلے سے داڑھی پکڑ کے مار کے اتارنا، ممبر سے مار کے اتارنا انسانیت کے خلاف۔ اب وہ وہاں پر بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نصیب اللہ کے گانے سنا رہے تھے، یہ نور جہاں کی غزلیں سنا رہے تھے، یہ مہدی حسن سنا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نظام مصطفیٰ رائج کرو اس ملک میں، اس ملک میں قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کا قانون ہونا چاہیے۔ ان کو کیا عزت دی؟ ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا گیا، 4 شیڈیول لگا دیا گیا، ان کے بولنے پہ پابندی لگا دی گئی۔ اب وہ مجرموں کی طرح اپنے چہرے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی میں لکھتے ہیں کہ نفس ماہم کم طرز فرعون نیست، آنکھ اورا اون مارا اون نیست۔ ہمارے اندر بھی جو ہے نا جی ایک فرعون بیٹھا ہوا ہے، بس فرق اتنا ہے اس فرعون کے پاس پیسہ اور طاقت تھی، اختیار تھا، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ جس دن ہمارے پاس پیسہ اور اختیار آ جائے، طاقت آ جائے، بس اس دن ہم آپ کو بتائیں گے ہم کیا چیز ہے۔ فرعون ہر ایک کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ابھی موقع نہیں مل رہا۔ ہر دور کا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون، ابراہیم علیہ السلام کا دور کا فرعون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب میدان بدر میں گئے، سامنے ابو جہل تھا، آقا جی نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں فرعون آج بھی زندہ ہے، وہ کردار سارے زندہ ہیں۔ اللہ والوں کی مخالفت، ان کی تضحیک،
ان کی تذلیل۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنا کام گڑبڑ ہو چکا ہے کہ جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بات کرتے ہیں ان کی زبانیں بھی بند، ان کا سب کچھ بند، جائیدادیں ضبط، نوکریاں ضبط، فون ضبط، ہر چیز ضبط۔ وہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، اپنی بات ہی نہیں کر رہے۔ اور جو دندناتے پھر رہے، میں وہ غلاظت میں کھولوں تو مسلح کا تقدس ہی پامال ہوتا ہے۔ کون کون سی غلاظتیں ان کی کھولی جائیں، اور کیا کیا ان کے جو کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے ہیں ہم ان کو بتائیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ مشن جو اس وقت لے کے چل رہے ہیں یہ اللہ رسول کا مشن نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ زمر ہے، 26 نمبر آیت مبارکہ، فرمایا فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا مزہ چکھایا، یقیناً آخرت کا عذاب بھی سب عذابوں سے بڑا ہے۔ اب وہ کافروں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرے گا۔ حضرت میں آپ کو یاد ہے، ابھی تھوڑی سی ماضی کی بات ہے، جنرل مشرف نہیں سی مشرف، وہ خدا بن کے بیٹھا تھا، میں سیٹ پہ خدا بن کے بیٹھا تھا، کسی کو کسکنے نہیں دیتا تھا ایسا۔ اس کی موت دیکھی آپ نے؟ ملک میں نہیں ہوئی، ہمارے ملک میں نہیں ہوئی۔ وہ جو اس ملک کا خدا بن کے بیٹھا تھا، اسی ملک سے اللہ نے اس کو جلا وطن کر کے مارا۔ جس ملک کا وہ خدا کے بن کے بیٹھا تھا اسی کے اداروں نے اس کو غدار قرار دیا۔ جس ملک کا وہ خدا بن کے بیٹھا تھا میرے رب نے اس کو اس ملک سے نکال کے ایسی ذلت کی موت دی ہے، تڑپتا رہ گیا، میں قصوروار نہیں، میں قصوروار نہیں۔ لیکن میرا رب کہتا ہے نہ بابو نہیں، میرا نظام ہے، میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا اگر میں تجھے ذلیل کر کے نہ ماروں۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درویش آدمی تھے، جلال میں بات کرتے تھے لیکن بات بڑی کمال کرتے تھے۔ اللہ کا فقیر بد دعا نہیں دیتا، لیکن جب بد دعا دے اللہ پھر اس کی لاج رکھتا ہے۔ وہ کہتے تھے یا اللہ گن لے انہوں ایک ایک کر کے کلیاں کر کے ذلیل کر کے انہوں ماری، اور یہ کلے انشاءاللہ ذلیل ہو کے انشاءاللہ مریں گے، بے فکر رہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا۔ ابھی تو یہ دنیا کا عذاب ان کے اوپر آ رہا ہے، جو آخرت کا عذاب آئے گا وہ الگ ہے۔ کوئی بھی ملک پاکستان کا غدار مسلمان کو تکلیف دینے والا عزت کی موت مرا ہے نا، پروٹوکول کے ساتھ مرا ہے، مجھے بھی یاد بتائیے گا، میں بھی دیکھوں کہ کتنی عزت کی موت مرے وہ بابا جس کو ساری دنیا نے غدار کہا، 4 شیڈیول لگا، اس کے اوپر ساری پابندیاں لگی، جب اس کا جنازہ نکلا آسمان و زمین بتا رہے تھے وہ درویش اس جہان سے جا رہا ہے، کہ اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے، زمین و آسمان بتا رہے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا ہوگا جتنا اس کے درویش کا ایک جنازہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ 78 سالہ تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے ہوا تھا 100 سال پہلے، یہ 26 سال ہے نا، 100 تقریباً 23-24 سال پہلے غازی علم دین کا وہ جنازہ تھا، پاک و ہند کا بڑا ترین جنازہ، جس میں دنیا شامل تھی۔ اس وقت لاکھوں بندوں کا شریک ہونا ایک واقعی بڑا اچنبے کی بات تھی، اور آج کل کے دور میں لاکھوں نہیں کروڑوں بندوں کا شامل ہونا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یاری کا ایک نشان ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے، اس کا نظام محتاج نہیں ہے کسی قانون کا۔ کر لیتے نا، روک لیتے نا، جنازہ روک لیتے، نہ کروانے دیتے، لیکن میرا رب کا نظام سبحان اللہ، اللہ ایمان والوں کو عزت دیتا ہے اور ملتی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ ہے اس کی آگے، چوتھی بلکہ، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کافروں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ المعجم الاوسط کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمان کی تکریم کی اللہ تعالیٰ اس کی تکریم کرے گا۔
جو مسلمان کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عزت فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی بندہ منافقت میں گزار دے, ہاں جی, منہ پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے حضرت صاحب, تو پچھوں اس تو بڑا بےایمانی کوئی نہیں. تو پھر رب سونا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یہ تو میرا بندہ ہے نا, آپ کو میں بتاؤں گا. والدین من عطا بیان کرتے ہیں, اور یہ شعب الایمان کے ساتھ بھی جلد کی حدیث پاک ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون کی طرف, یہ اللہ کے نبی گزرے, یوشع بن نون کی طرف وحی کی گئی کہ میں تمہاری قوم میں سے 1,40,000 نیکوکار بندوں کو اور 60,000 بدکار لوگوں کو میں ہلاک کرنے والا ہوں. تو عرض کی پاک پروردگار عالم, بدکار تو چلو تو ہلاک فرمائے گا, بدکار لوگ تھے تیرے نافرمان تھے, 60,000 بدکار ہیں اور اس سے 2 گنا 1,40,000 یعنی ڈبل ہو گیا. یا اللہ اتنے نیکوں کو مارے گا تو, 60,000 کے بدلے 1,40,000 نیکوکار مر رہا ہے اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں 60,000. یا اللہ بدکار تو اپنے عمل کی وجہ سے, بدکاری کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں, نیکوکار کیوں جو ہے. اور جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ ہیں میں ان کو اس لیے ہلاک کر رہا ہوں کہ وہ نیکوکار بدکاروں کے پاس جاتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے ان کو غضب نہیں آتا تھا. میں حضرت نام نہیں لیتا کسی تنظیم کا, آپ کو ہزاروں تنظیمیں ملیں گی, ہزاروں لوگ ملیں گے. آٹے میں نمک کے برابر ایسے علماء اس وقت موجود ہیں, آٹے میں نمک کے برابر, جو کسی امیر کے دروازے پہ نہیں جاتے, جو کسی دولت مند کے دروازے پہ نہیں جاتے. ورنہ اب یہ بیماری عام و خاص, جو غیر اللہ سے مدد کو شرک بھی مانتے ہیں نا جی, وہ بھی امیر کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے. جو کہتا ہے نا غیر اللہ سے مدد ماننا شرک ہے, بدعت ہے, اس کی بھی گاڑی کے اوپر سپیکر لگا ہوتا ہے, ہاں یہ قربانی کی کھالیں ہمیں دیں, یہ چندہ ہمیں دیں, فلانا ہمیں دیں. وہ لوگ بھی امراء کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. وہ امیر آدمی سود کھائے, شراب پیے, بےایمانی کرے, وہ جو مرضی کرتا رہے, بھائی تو چندہ ہمیں دے دے, تو پیسہ ہمیں دے دے, تو چیز ہمیں دے دے, جو مرضی کر دو. شرابی سے بھی چندہ لے رہے ہیں, جواری سے بھی لے رہے ہیں, سود خور سے بھی لے رہے ہیں, جو بالکل اسلام دین کی دھجیاں بھی کھڑے بیٹھا ہے اس کے اوپر, ان کو غضب نہیں آ رہا. یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک وقت سادہ روٹی کھا لیں گے, لیکن ہم اس بندے سے کبھی بات نہیں کریں گے, اس سے نہیں لیں گے جس کے پاس حرام کی کمائی ہے, نہیں لیں گے. نو بھائی نو. شرابی آئے گا اس کی زیادہ تعظیم ہوگی, جواری آئے گا اس طرح کا, کیوں, مالدار ہے نا, امیر ہے نا, پیسہ ہے نا جی, پیسے نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا. تو اب یہ بے فکر رہیں, یہ بے فکر رہیں. جو ساتھ دے گا ان حرام خوروں کا, ان شرابیوں کا, ان زانیوں کا, ان جواریوں کا, اللہ کے فضل سے وہ سارے ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا انجام میں برابر کے شریک ہوں. اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے مجھے یہ بتا, میں کافروں کی تعظیم کر کے مسلمانوں کو دھتکار دوں, وہ جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈائریکٹ مخالفت نہیں ہو گئی. حضرت ہمارے نا بزرگ, آپ لوگوں کے والدین جنتی لوگ تھے, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سادہ لوگ, کوئی چترائی نہیں, کوئی چلاکی نہیں, انہوں نے سادہ سی بات کرنی ہے, کسی کی بھلے کی بات ہو سکتی ہے کرنی ہے, ورنہ انہیں چپ کر جانا. ہم بڑے نا چتر چلاک بنتے ہیں کہ ہم نے زمانے کو پڑھ لیا ہے, ہم نے سیکھ لیا ہے, ہم بڑا زمانے کو چلاتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم جتنی جوتیاں سانو پیڑیاں رہے رب دا نام. میں نے آج تک اپنے کسی بزرگ جن سے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ خان صاحب آتے ہیں, اب بیچارے زیادہ بیمار ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سلیم خان صاحب, میں ان کے والد صاحب سے ملا ہوں, اور اس وقت 112 سال عمر ان کی تھی, پھر کافی عرصہ حیات رہے, پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے, فوجی آدمی تھے, دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے حصہ لیا.
میں ان سے بھی ملا. سبحان اللہ، کیا پاکیزہ روح تھی وہ بندہ، کیا پاکیزہ روح تھی. 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی، اس بندے کے دل میں کسی کے لیے کینہ کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں. سبحان اللہ یار، کیا وہ پاکیزہ روح تھی، کیا پاکیزہ روح تھی. یہ لوگ اب نا بالکل ناپید ہو چکے ہیں. اب ڈھونڈنا، جو پرانے دانے رہ گئے سو رہ گئے، جن کے دل پاکیزہ ہیں، صاف روح ہیں، پاکیزہ روح ہیں. سبحان اللہ. ان کے پاس علم زیادہ نہیں تھا، لیکن عمل جو تھا وہ کمال تھا. زندگی میں بندہ حسد نہ کرے، بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، فساد نہ کرے، حضرت 90% تو اس کی زندگی ویسے ہی کامیاب ہوگی. اب اس کو چاہیے بس تھوڑا سا عمل کا تڑکا لگا لے تھوڑا سا اپنی زندگی میں، تو بلے 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 ملیں گے آپ کو لوگ ایسے. لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہیں. جو رہ گئے ہیں اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ نیک ہستیاں تھیں. نوح علیہ السلام نے بڑا دو ٹوک بات کر دی، بھائی ایمان والوں کی خاطر میں کافروں کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتا، نہ ان کی عزت مجھ سے ہوتی ہے. عزت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.